مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ الفاظ کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی تھی کہ آپ صرف الفاظ ہی نہیں ادا فرماتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔ اس کی مثال ذہن میں آ رہی ہے حدیبیہ کے موقع پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو روک دیا گیا مکہ جانے سے، تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی جو ہدی کے جانور لے کر آئے تھے ذبح کر دو، تو کوئی صحابی نہیں اٹھے، تو ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ آپ پریشان تھے؟ جی بے شک، پریشان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا خیمے میں، تو ہماری ماں ام سلمہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی پریشان نہیں آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے۔ آپ پریشان اس لیے تھے کہ میں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا ہے اور وہ متردد ہیں متردد ہے۔ کہ عمل کریں یا نہ کریں۔ اچھا صحابہ بھی وہ اس لیے متردد نہیں تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت پر یا آپ کے فرمان میں کوئی شک شبہ تھا، ان کو توقع تھی کہ شاید رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کوئی حکم آ جائے، کوئی سبیل نکل آئے، ہم چلے ہی جائیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھی، وہ ورنہ مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا۔ تو جب آپ نے عملی کردار ادا کر کے دکھایا تو پھر سب ٹوٹ پڑے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے پھر اپنا جانور جو ہے وہ ذبح کیا، اس کو دیکھتے ہی سب صحابہ کرام نے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ دیکھیں نا، آپ نے یاد کروا دیا مجھے جنگ احزاب کے موقع پر کتنے سنگین حالات تھے۔ بے شک، 10,000 کا لشکر باہر سے آیا ہوا تھا، 800 کے قریب یہودی تھے جنہوں نے اندر سے معاہدہ توڑ دیا تھا، بغاوت کر دی تھی، معاہدہ توڑ دیا تھا، اور 750 مسلمانوں کی تعداد تھی صرف لڑنے والوں کی، راجے اور صحیح روایت کے مطابق۔ اور ان میں بھی منافقین تھے، ان میں بھی منافقین تھے، وہ طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ قرآن میں اللہ نے نقل کیا ان کی باتوں کو۔ اچھا، اللہ نے نقشہ اس کا اس طرح کھینچا ہے، وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اچھا، جانیں نکلنے والی ہو گئی تھی، آنکھیں پھٹ گئی تھیں دیکھ کر یہ صورتحال، لیکن محمد الرسول اللہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جہاں صحابہ کو کھڑا کیا، آپ سب سے آگے کھڑے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے، صحابہ نے اگر بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بندھا ہوا نا پیٹ پر، امام الانبیاء کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ تھا کردار جو ایک معلم نے پیش کیا ہے، اور آج کے اساتذہ کرام کو، معلمین کو یہی کردار سب سے پہلے اس کو اپنا زیور بنانا چاہیے کہ ہم اپنا کردار اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کریں۔ استاد اگر تعلیم دیتا ہے نا اپنے شاگردوں کو سچ بولنے کی، تو پھر پہلے خود سچا بن کے دکھائے۔ بے شک، اس کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ وہ اس کے طالب علموں کے سامنے نہ نکلے۔ اگر یہ بتاتا ہے امانت داری کا، تو خود پہلے امانت داری اپنی ثابت کر کے دکھائے۔ اگر یہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں کام گندے کام ہے، حرام کام ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو روک کے دکھائے ان سے۔ یعنی امانت داری میں ایک معلم کی کیسے طلباء کو پتہ چل سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ کلاس وقت پہ لے رہا ہے، وقت پہ چھوڑ رہا ہے، مطالعہ کر کے آ رہا ہے، اب پڑھا رہا ہے، تو یہ امانت داری ہے، یہ امانت داری حق ادا کر رہا ہے وہ۔ اور اگر وہ آدھا گھنٹہ گزار کے آتا ہے، گھنٹے کا پیریڈ ہے، 15 منٹ پہلے چھوڑ دیتا ہے، تو اس اساتذہ، اس شاگرد جو ہے وہ کیا تعلیمات تربیت حاصل کریں گے؟ جی بے شک۔ اچھا، خود وہ لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے، فون پر، اس موبائل پر وہ طلبہ سن رہے ہیں، اور ان کو کہا سچ بولنا چاہیے، تو بس طلبہ پر کیا اثر ہوگا؟ ایک نیگیٹو امپیکٹ جائے گا، ظاہری بات۔